أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھی چیزوں پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ہدایت کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سبب جو تین جماعتیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان میں سے پہلی جماعت یعنی پوری طرح ایمان لانے والے ان آیات کریمہ میں ان کا ذکر ہے کل کے درس میں الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اس جملے میں جو پہلا کلمہ ہے یؤمنون اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان کیا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ذکر کی جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اور اس موقع پر تھوڑا سا فرق یہ بیان ہوا کہ ایمان اور اسلام دو لفظ قرآن کریم میں آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں ایمان کا بظاہر تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے
اور اسلام کا ظاہر کے ساتھ، لیکن ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ قلب سے شروع ہو کر ظاہر پر جا کر مکمل ہوتا ہے ایمان، اور اسلام ظاہر سے شروع ہو کر قلب پر ختم ہوتا ہے۔ آج اسی کے سلسلے میں ایک اور بات مطالعے کے دوران میرے ذہن میں آئی کہ میں اس موقع پر عرض کر دوں، آگے بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی کچھ شرائط ہیں اور ان کا سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان نام ہے اس سچائی پر، اس سچائی کو ماننے کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ صرف جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں۔ جانتے مشرکین بھی تھے، پہچانتے تھے یہود و نصارہ بھی، لیکن مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ ایمان کی حقیقت میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اقرار کیا جائے دل کی تصدیق کے ساتھ۔ ان لفظوں کو اچھی طرح سے نشین فرمانے میں احتکام آئیں گے آپ کو۔ ایمان نام ہے زبانی اقرار، اور نمبر 2 دل کی تصدیق سے۔ اگر کوئی شخص زبانی اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ایمان کی پہلی شرط ہے تصدیق قلبی کے ساتھ ماننا۔ اس کی دوسری شرط ہے نبی کے اعتماد پر ماننا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے آپ کو کہا کہ فلاں چیز سفید ہے یا کالی ہے، آپ نے کہا ٹھیک کہتے ہو، یہ اس کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا تعلق انسان کے مشاہدے کے ساتھ ہے، آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو کالی چیز کالی نظر آئے گی اور سفید سفید نظر آئے گی۔ اس کے کہنے پر آپ نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تصدیق کو کہلائے گی، لیکن اس کا نام ایمان نہیں۔ ایمان ہے اس خبر، نام ہے اس خبر کا جو نبی نے آپ کو دی ہے۔ آپ نے اپنے مشاہدے سے کچھ نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر نبی نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو آپ نے نبی کے اعتماد پر اس کو مان لیا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور وہ کسی دوسرے نے جو آپ کو بتا دی ہے، تو وہ اس کی تصدیق کو آپ کہلا سکتے ہیں، آپ نے اس کی تائید کر لی ہے، لیکن یہ اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے اپنے مشاہدے میں آ رہی ہے، اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان ہے؟ نبی کی خبر پر ماننا، اپنی نظر پر نہیں۔ آپ نے اپنی نظر سے جو چیز دیکھ لی اور اس کا اقرار کر لیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ نبی کی خبر پر ماننا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا لیکن نبی کی تصدیق پر، اس کے اعتماد پر ماننا، یہ ایمان کی ایک شرط ہے۔ تو پہلی بات ہوئی کہ زبانی اقرار کرنا، دوسری بات ہوئی کہ دل کی تصدیق کرنا، تیسری بات ہوئی کہ نبی کے اعتماد پر ماننا، یہ ایمان کی شرائط ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بتمام و کمال ماننا، جتنی باتیں نبی نے فرمائی ہیں ان سب کو ماننا۔ کچھ مان لی اور کچھ نہ مانی، اس کا نام ایمان نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 نکالیے۔ پانچواں پارہ ہے، صفحہ 120۔ اونچی آواز سے بولو۔ 130۔
136 بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 150 نکالیں آپ، چھٹے پارے کا پہلا صفحہ۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اس کے رسول کے درمیان، یعنی کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ وہ یقولون، اور یوں کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کو نہیں مانتے۔ وہ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ اس کے درمیانی راہ نکالیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، بعض باتوں کو مان کر بھی یہ پکے کافر، اور هم الکافرون حقا، اولئک هم الکافرون حقا، یہ بعض باتوں پر ایمان رکھنے کے باوجود پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بتمام و کمال ماننا یہ ایمان کی شرائط میں سے، کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا یہ ایمان نہیں، یہ کفر ہے۔ اب وہ آیت نمبر 136 نکال لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو ایمان لاؤ۔ ایمان والے کیسے ایمان لائیں گے؟ مراد یہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تم، لیکن تمہارے کہنے سے مومن نہیں بنو گے۔ آمنوا باللہ، یقین لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، بالکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، بالکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری ہے۔ دیکھیے ایمان باللہ بھی، ایمان بالرسول بھی، ایمان بالکتاب بھی، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو انکار کرے گا اللہ کا، اللہ کا فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا، اور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ایک تو یہ ایمان کی شرط میں سے ہے کہ نبی کے اعتماد پر ماننا، بتمام کمال ماننا۔ کہتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتوں کو مانتا ہوں، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، وغیرہ ذالک، جیسے ملحدین کا ہے۔ تو ایمان کے شرائط میں سے ایک یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ زبانی اقرار کرنا، دوسری شرط یہ ہے کہ دل کی تصدیق کرنا، تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کے اعتماد پر ماننا، چوتھی شرط یہ ہے کہ بتمام و کمال ماننا، جو کچھ اللہ کا رسول لے کر آیا اور بیان فرمایا اس سب کو ماننا۔ کسی کو ماننا، کسی کو چھوڑ دینا یہ ایمان نہیں بلکہ کفر ہے، زندقہ اور الحاد ہے۔ اور ایک شرط اس کے ساتھ پانچویں یہ ہے کہ خلاف اسلام جتنے نظریات اور عقائد ہیں ان سے برات اور بیداری کا اعلان کرنا۔ اگر کوئی شخص اسلام کی ساری باتیں مانتا ہے لیکن کفر کی کچھ باتیں مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں، منافق۔ تبرئ عن عقیدۃ السوء، غیر اسلام، خلاف اسلام سب باتوں سے بیداری کا اور برات کا جب تک اعلان نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ 60ویں نمبر کی صورت نکالیے، سورہ ممتحنہ۔ پارہ ہے، سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ۔
پاس اس کا صفحہ 712 ہے، آیت نمبر 4، 728 صفحہ ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی ایک نظر اس پر نظر دوڑا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن، ان کو دوست مت بناؤ۔ کبھی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ منافق البتہ کافروں کو دوست رکھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے فلاں ملک کے ساتھ، فلاں قوم کے ساتھ ہماری دوستی ہے، ہمارا دوست ملک ہے۔ کافر پکے کافر اور دشمن ان کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا دوست ملک ہے، وہ تو کافر ہیں، لیکن جو کہنے والے ہیں منافق ہیں۔ ایمان والوں کی شرط اللہ نے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو تمہارے دشمن ہیں، جو میرے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جس سچائی کو تمہارے پاس پیغمبر لے کر آئے اس کو وہ انکار کر چکے ہیں، وہ حق جو تمہارے پاس ہے اس کا انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ مکہ کے لوگ رسولوں کو بھی نکالا انہوں نے، تمہیں بھی نکالا۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا جو صرف اتنا تھا کہ تم اللہ پر، جو تمہارا رب اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس اب آگے آیت نمبر 4 دیکھیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات، ان کی زندگی اور ان کے جو ساتھی تھے۔ کس معاملے میں؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، الگ ہیں، بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تم سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، تمہارے مذہب اور عقیدت سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہمیشہ رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اللہ کی توحید پر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ صاف لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا دے انا براء منکم، اس کی حکایت قرآن بیان کر رہا ہے۔ کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی قوم گزری ہے، اس کا حال قرآن بیان کر کے ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے اس معاملے کے اندر۔ انہیں کھل کر اعلان کر دیتے انا براء منکم، ہم تم کو لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، ہم بری ہیں، بیدار ہیں تم سبھی اور تمہارے مذہب سبھی، کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ، تمہارے مذہب، جب تک تم اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرو گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس قصے کو بیان کر کے مسلمانوں کا قد کانت لکم اسوۃ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ تم نے بھی کفر سے اور کفر کے عقیدے سے اس طرح تبرئی کا اور برات کا اعلان کرنا صاف، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں نے کیا۔ تو ایمان کے شرائط میں سے 5ویں شرط یہ تبرئی عن عقیدت السوء، باطل عقیدے سے، باطل نظریے سے برات کا لا تعلق اعلان کرنا۔ ایک آدمی اگر کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کی شرائط میں یہ شرط ہے کہ اسلام کی لائی ہوئی ساری چیزیں محمد رسول اللہ نے جو کچھ بیان کیا اس کو مانتا ہوں، اس کا اقرار کرنا، اور اس سے پہلے جس مذہب پر تھا میں اس کا کھلا انکار کرتا ہوں، جب تک اس کا انکار نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایمان کی 5 شرطیں جو اچھی طرح ذہن نشین فرما دیجیے۔ پہلی شرط زبان سے اقرار کرنا، دوسری دل سے اس کی تصدیق کرنا، تیسری نبی کے اعتماد پر ماننا، چوتھی لو تمام و کمال ماننا، پوری طرح ماننا، کچھ ماننا اور کچھ چھوڑ دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یوں نہیں ہونا چاہیے، نیمے درو نیمے برو نہیں ہونا چاہیے۔ اور 5ویں شرط ہے کہ برات کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ ماننا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، وہ مانتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو چونکہ لفظ ایمان آ گیا اس وقت سے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لی جائے۔ آپ کو ایمان کی صفات اور شرائط معلوم ہوگی تو انشاءاللہ
اپنا بچاؤ تو ہوگا ہی، دوسرے کے لیے بھی رہنمائی کا سامان بن جائیں گے. صرف قرآن کی یا حدیث کی باتوں کو مان لینا اور کفر کی باتیں بھی کہنا ہم بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اسلام نہیں. آپ کے ملک کے اندر منافق، یہ کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا منافق، جو شخص کھلم کھلا قرآن کی تحریف کا قائل ہے، جو صحابہ اکرام کو کافر کہتا ہے، صحابہ اکرام کا مرتد کہتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے، صرف اپنی سیاسی مجبوری کہتے ہیں، اپنی سیاسی ضرورت کہتے ہیں. کسی ایسے شخص کو یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہے، وہ جو صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ مسلمان ہے وہ، جو قرآن کریم کا تحریف کا قائل ہے. قرآن کریم جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، آج جو قرآن کریم مسلمانوں کے پاس ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے. یاد رکھیے، قرآن کریم کے تحریف کا قائل پکا کافر ہے، اس کے کفر میں ایک ذرہ برابر شک نہیں. جو امہات المومنین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف بکواس کرتا ہے، ان کو بدچل اور بدکار کہتا ہے، وہ پکا کافر ہے. کافر ان میں کوئی شک نہیں. تو تبری عن عقیدت السوء لازمی ہے. اگر اسلام کی اچھی باتیں، اسلام سے اچھائی ہی ہے، اس کو مانتا ہے تو پھر اسلام کے خلاف سب باتوں کا اس کا انکار کرنا پڑے گا. اگر انکار نہیں کرتا تو اس کا ہم دوغلا ہے، منافق ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء قرآن کریم میں منافقین کی صرف جان کے نہ وہ ادھر کہیں نہ ادھر کہیں، مذبذبین بین ذالک. ایسے لوگوں کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے دوغلے لوگ جہنم کا سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں. مسلمان کو بالکل یکسو ہونا چاہیے. ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں جو حنیف کا لفظ آتا ہے، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، حنیف کا لفظ بار بار آتا ہے. حنیف اسے کہتے ہیں جو یکسو ہونے والے تھے، بالکل باطل سے وہ موڑ کر حق کا راستہ اختیار کر کے اسی پر چلنے والے تھے. اسی پر یہ سورہ ممتحنہ نے کہا تھا فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمہاری آئیڈیل ہے، ان کو نمونہ بناؤ. کس طرح آئیڈیل ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم تم سے بھی، تمہارے عقیدے سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. کفرنا بکم، ہم کفر کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں. وَضَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری تمہاری دشمنی ہمیشہ رہے گی حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک اللہ کی توحید پر ایمان ہو. کوئی انہوں نے منافقت کا مداہنت کا مظاہرہ نہیں کیا. جب اسلام کی سچائیاں مان لی ہیں تو اسلام کا جو مخالف ہے پھر اس کے ساتھ دوستی کس بات کی؟ اسی لیے تو سورہ ممتحنہ ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن کے ساتھ دوستی مت کرو. بلکہ سورہ نساء میں بشر المنافقین بأن لهم من اللہ عذابا کبیرا، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ان منافقوں کو اس دردناک سزا کی خبر دے دو، بشارت دے دو. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ، ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے ان کو عزت ملے گی، ان کے رتبے بڑھ جائیں گے. فإن العزة للہ جميعا، فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. جس نے عزت لینی ہے اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح رکھے، وہاں سے عزت ملے گی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو خدا رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یوں بھی اس نے کہہ دیا کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ عزت ملتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا، اللہ اکبر، کیا تاریخی جملہ تھا ان کا، كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے ذلیل ترین قوم تھے، اپنے زمانے کے لیڈر تھے، سردار تھے، سب کچھ، لیکن اسلام کی لذت اور پیاس جب معلوم ہوئی پھر ان کا انہوں نے اعتراف کیا اس بات
سے پہلے اسلام دائرے میں آنے سے پہلے ہم ذلیل لوگ تھے. اذل قوم، اذل اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ ذلیل. فاعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے اندر آنے سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی. پھر آگے فرمایا مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. جس دن ہم نے اللہ کی دی ہوئی عزت کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے عزت چاہی، اذلنا اللہ، اسی دن اللہ ہمیں ذلیل خوار کر دے گا. صحابہ کرام نے اس راستے سے عزت لی جو اللہ کا راستہ تھا، اللہ کا دیا ہوا راستہ تھا. آج تک دنیا کے اندر آسمانی شہرت پر ان کا نام چمکتا ہے، لیکن صحابہ کا نام لیوا بھی، اسلام کا نام لیوا بھی، قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، نبی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، اس راستوں کو جب چھوڑا ہے دنیا میں عزت نام کوئی چیز بھی نہیں. جہاں جائیں ٹھوکریں ہی لگتی ہیں. تو یہ بات ہر مسلمان ذہن میں رکھ لے شرح صدر کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں، وہ تمام کمال مانتا ہوں، کہ اعتماد پر مانتا ہوں. اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ملے. اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ عزت ذلت موت حیات میرے رب کے اختیار میں ہے، نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا نہ ذلیل کر سکتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے نوجوان بچے تھے، ایک سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے. اس حدیث کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. تو راستے میں چلتے ہوئے حضور نے فرمایا یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لبیک، میں متوجہ حاضر ہوں. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ پائے گا. وَعْلَمْ، اور یہ جان لے، ان الامۃ لو اجتمعت، کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، فلا ينفعوک، تمہیں فائدہ دینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، لن ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، وہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. وَلَئِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ يَضُرُّوكَ، تمہیں نقصان دینے کے لیے، لَمْ يَضُرُّوكَ، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی تکلیف پہنچے گی، ساری دنیا مل کر تمہارے کو بگاڑ سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان نام ہے دل کی گہرائیوں سے مانے کے. ہمارے آقا نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا ہے. زمین و آسمان ڈل سکتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. خدا کرے کہ یہ کیفیت ہمارے دل دماغ کی پیدا ہو جائے. خدا کی قسم، جو انسان اس طرح اللہ کے نبی پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، سارا جہان جو ہے مقابلے میں آ جائے، سارے جہاں سے نہیں ڈرتا، وہ پوری کائنات سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ سچائی اس نے دیکھ لی ہے، اور سارا جہان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا آپ کا معاشرہ کیا بگاڑ لیا؟ وقتی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آتی ہیں اہل حق پر، ہر زمانے میں آئی، لیکن بالآخر حق کا بول بالا ہوتا، حق والا ہی غالب آتا ہے. آج کی باتیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ. دل میں آیا تھا کہ اس طرف سے تھوڑی سی تشریح اور ایمان کی صفات بیان کر دوں، آئندہ کسی اور موقع پر شاید نہ ہو سکے. کیا عورت عدت کے دوران گھر سے باہر نکل سکتی ہے بغیر ضرورت ہے؟ کسی وقت بھی نہیں دے سکتی. عدت کے دوران بالکل ہی نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عذر ہو، مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا، اسپتال جانا ہے، جو مجبوری ہے، اب ضرورت تو کوئی المغفرات، مجبوری جو ہے بہت ساری معلومات کو جائز کر دیتی ہے. ایک عورت عدت کے اندر ہے لیکن اس کو کمانے والا کوئی نہیں ہے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نہیں سکتی، اسپتال کی طرف جا سکتے ہیں. ویسے بازاروں سے سپاٹے کے لیے عدت کے اندر ہو، عدت سے پہلے نہیں جا سکتی. لا وجہ کیوں؟ کو ضرورت ہو تو تھا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، یہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما،
قرآن دین کے نور سے ہمارے دل دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن دین کے لیے ہمارے دل دماغ کو کھول دے۔ اے اللہ اس پیغام کو عام کرنے کے اندر ہمارے اندر استعداد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو بھی کھول دے، ہمارے سینے کو بھی کھول دے، تاکہ پوری طرح اے اللہ اس پیغام کو ہم سن سکیں اور اس پیغام کو یا اللہ تیری مخلوق تک پہنچا سکیں۔ اے العالمین قدم قدم پہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری اور اخلاص سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری جسم جان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، جتنے ہمارے رفقائے دست ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو سکون نصیب فرما، ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما، پھر اس کے حالات میں برکت عطا فرما، اور سب سے بڑی چیز ہے سکون کی نعمت یا اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ سب کے گھروں کے اندر گھر کے تمام افراد خواتین ہیں بچے ہیں یا اللہ سب کو دین کا خادم اور اس دین کے کام کے اندر ان کا معاون مددگار بنا دے۔ الہ العالمین دین کا کام کرنے والے جہاں بھی ہیں پورے زمین پر اللہ قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مقاصد دین مدارس دین کی مساجد کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ملت اسلامی کے خلاف ہونے والے منصوبے اور سازشیں جہاں بھی ہیں اے اللہ ان کو ناکام کر دے۔ الہ العالمین مسلمان جہاں بھی مظالم سہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان مظالم سے چھٹکارا عطا فرما، ان کی مدد فرما، ظالموں کو اپنی پکڑ میں لے کر